تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد المصطفى صلاة وسلاما طيبا كثيرا كثيرا. اما بعد، اہل ایمان کو متنبہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے مدد مومن ہونے کی حالت میں آئے گی، یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا اصول ہے جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے خود فرمایا، نحن نقص، کہ ہم جو ہے واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ان کے ذریعے سے دلوں میں ثبات اور یقین پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کا وہ عہد و پیمان بیان کیا تاکہ ایمان والے اس بات کو سمجھ لیں کہ قوم بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے کب کب اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ آج ہم یہی سوال تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم سے کیوں ہٹی ہوئی؟ اللہ نے جواب دیا ہے کہ مدد کب آتی ہے اور کب ہٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مدد کے شامل ہونے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے، مدد کے، اللہ کی مدد کے ہمارے ساتھ ہونے کے لیے کیا کیا اعمال بیان کیے۔ پہلے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم وہ اعمال کریں گے، پھر اللہ کی مدد، اللہ تو وعدے کا پابند ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں، اس کی شان کے خلاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں یہ ڈر محسوس ہو کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اس وقت وہ عہد و پیمان بنی اسرائیل کا یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے لے کر ان کے لیے 12 قبیلوں میں 12 سردار، 12 قبیلے اور 12 سردار مقرر کر کے اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرتے رہو گے۔ اب رسول تو ہے نہیں، اب علماء حقہ کا ساتھ دیتے رہو گے اور دین حق کی بات جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے ہو، اس کی مدد کرتے رہو گے۔ عزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، کہ رسولوں کی مدد بھی کرتے رہو گے۔ اب رسول تو نہیں ہے، پیغمبر نہیں، لیکن ورثہ انبیاء تو ہیں جو حق بات کہتے ہیں، حق بات کی تحقیق کر کے آپ ان کے ساتھ دیجئے۔ اور اقرضتم اللہ قرضا حسنا، جو مال اللہ نے دیا ہے اسے دین پہ خرچ کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا جس کے اندر نہریں جاری ہوگی۔ جس جنت میں نہریں جاری ہوگی وہ کبھی سوکھنے والی نہیں، کبھی اس میں جو ہے پت جھڑ آنے والی نہیں ہے، اس میں کبھی جو ہے نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، جو ان باتوں سے انکار کر بیٹھے گا تو فقد ضل ضلالا بعیدا، تو فقد ضل سواء السبیل، تو وہ خود راستے سے بھٹک جائے گا، کسی کا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو عہد و پیمان ہوا انہوں نے توڑا تو کیا نقصانات آئے، اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ان کے واقعے کو، اس عہد و پیمان کو بیان کرنے سے مقصد، مفسرین فرماتے ہیں
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ سبق سکھلانا ہے، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تمہیں اقامت صلاۃ، اپنے ذات کے اعمال بھی کرنے پڑیں گے، اور ایتاء زکوٰۃ یعنی مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور ایمان اور عقیدے کو بھی مضبوط رکھنا پڑے گا، اور جو حق بات پہ چل رہے ہیں ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ تو پھر تو خطائیں ہو گئی تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایفاء عہد، وعدے کو پورا کرنا، حق اور حق والوں کی مدد کرنے کا اللہ تعالی جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔